السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ سار یوٹیوب چینل۔ قصہ سار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اتروبہ سماغ۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں رمشا انصاری کا تحریر کردہ ناول قلب وفا، ایپیسوڈ نمبر 49۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ دادو آپ فکر نہیں کرے، جب تک شیان زندہ ہے اس کی روشانے پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی اور نہ روشانے کو کوئی شیان سے دور کر سکتا ہے۔ شیان نے روشانے کے گرد بازو حل کر کے اسے خود سے لگایا تو روشانے مسکراہٹ دباتے گردن جھکا لی۔ میرا شیر پتر سلامت رہو، میرے بعد تم نے ہی روشانے کا خیال رکھنا ہے، دادا جان نے سنجیدگی سے کہا تو روشانے کے منہ کے زاویے پھر سے بگڑ گئے۔ دادو آپ نے پھر غلط بات کی، وہ بمشکاتی بولی تو دادو جان کہا لگا کے رہ گئے۔ ان کے باآواز بلند کہکہے کی آواز سن اب لگا تھا یہ سعادت ولا ہے۔ اچھا بچے نہیں کہہ رہا، دادو نے مسکراتے کہا تو وہ محبت سے انہیں دیکھتی ان کے سینے سے جا لگی۔ چلے دادو اب آپ کوئی بیمار نہیں پڑ رہے، اور ہاں اب میں آپ کا بہت سارا خیال رکھوں گی۔ وہ سعادت حسین کو لاڈ دکھانے لگی تھی۔ شیان بس ایک جگہ پر ساکت کھڑا اسے دیکھ ہلکا سا مسکرا رہا تھا۔ شیان تم کچھ نہیں بولو گے بیٹا؟ دادو متفکر ہوتے استفسار کرنے لگے۔ شیان بہت بدل گیا تھا، اس حادثے کے بعد تو اس کی شخصیت میں مزید سنجیدگی آ گئی تھی۔ میں کیا بولوں دادو؟ وہ دھیرے سے استفسار کرنے لگا۔ پتر جہاں تک مجھے پتا تھا تو شیان تو کبھی ایسے چپ چاپ کھڑے نہیں ہوتا تھا۔ سعادت حسین نے تجسس سے پوچھا تھا۔ بس دادو اب میرا دل نہیں کرتا ہنسی مذاق کرنے کا، ویسے بھی اب میں بڑا ہو گیا ہوں، 26 سال کا ہوں، میچور ہو گیا ہوں اور پھر ایک بچی کا باپ ہوں، جبکہ بہت جلد دوسرے بچے کا باپ بھی بننے والا ہوں۔ وہ گمبھیرگی سے بولا تو اس کی بات سن روشانے نے پیار سے اسے دیکھا تھا۔ شیان کو اپنے حقوق و فرائض کا علم تھا، بے شک وہ ایک بہترین مرد تھا۔ یہ بات تو ہے بچے تم بڑے ہو گئے، لیکن ہمارے لیے تو ہمارے وہی شرارتی شیان رہو گے نا؟ اور پھر یہ بات درست ہے، انسان کو میچور ہونا چاہیے، لیکن اپنی فیملی اور اپنی خوشی کے لیے تھوڑا ہنسی مذاق کر لینا چاہیے۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں دادو، میں ہر چیز کو سمجھتا ہوں۔ وہ دادا جان کی بات سے متفق ہوتا سرخم کر گیا تھا۔ پورے 5 مہینوں کے بعد اس سیاہ دل حسینہ نے پھر سے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ وہ بلیک کلر کی جینز پر نیوی بلو کلر کا گھٹنوں تک آتا ٹاپ پہنی ہوئی تھی۔ اس کے ڈائی کٹے ہوئے بال اس کے کندھے کو چھو رہے تھے۔ چہرے کے خوبصورت نقش میک اپ سے دبے ہوئے تھے، یا یوں کہنا مناسب تھا کہ خوبصورت نقش کے باوجود اس کا چہرہ اس کے دل کی طرح بدنما دکھائی دے رہا تھا۔ وہ پینسل ہیل کی ٹک ٹک کرتی ایئرپورٹ سے باہر چلی آئی تھی، جہاں کھڑی کیب پہلے سے اس کی منتظر تھی۔ اس نے باہر آ کے اپنا سامان گاڑی میں ڈالا اور بیٹھ کر اپنی منزل کی جانب روا دوا ہو گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد یہ گاڑی ایک بڑے شاندار ہوٹل کے سامنے رکی تھی۔ اس نے اپنا سامان اٹھایا اور تیزی سے چلتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ریسیپشن پر آ کے اس نے اپنی مطلوبہ انفارمیشن لی اور لفٹ میں 2 کا بٹن دبا کر داخل ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ لفٹ سے نکل کر اپنے روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس نے چابی سے روم کا دروازہ کھولا اور دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گئی۔ یہ جدید طرز پر بنا ایک خوبصورت کمرہ تھا۔ 5 مہینوں میں اس نے اتنے پیسوں کا انتظام کر لیا تھا کہ اب آرام سے پاکستان میں رہ کر اپنا مفاد پورا کر سکے۔ اس نے اب بس کسی بھی طرح شیان جہانگیر تک پہنچنا تھا۔ اسے اور اس کی ماں کو بڑی ذلت کے بعد سعادت ولا سے نکال دیا گیا تھا، تو وہ کیسے اتنی آرام سے ان کا پیچھا چھوڑتی؟ کمرے میں آنے کے بعد اس نے اپنا سامان ایک جگہ رکھا اور سامنے بڑی سی کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی تھی۔ کمرے میں سفید رنگ کا پینٹ ہوا تھا جس پر خوبصورت پینٹنگز لگی ہوئی تھی۔ سفید شیشے جیسے ٹائلز اے سی کی کولنگ کے باعث ٹھنڈے یخ ہو رہے تھے۔ یہ کمرہ بہت پرسکون اور آرام دہ تھا، لیکن ماہی کے دل میں جلتی انتقام کی آگ اسے سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر وہاں کھڑے رہنے کے بعد اس نے کچھ سوچا اور پھر اپنی جینز کی جیب سے فون نکال کر مطلوبہ نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ہیلو، اگلی طرف سے کال اٹھا لی گئی تھی۔ میں ماہی بات کر رہی ہوں۔ اس نے فوراً طرح کے اپنا تعارف کرایا تھا۔ جی بولے، کس سلسلے میں بات کرنی ہے؟ باری مردانہ آواز ریسیور سے بڑی تھی۔ ایک لڑکی کا مرڈر کروانا ہے، کرو گے؟ وہ صفاقیت سے ہنستے پوچھنے لگی تو اگلی طرف لب خاموشی رہی۔ کام ہو جائے گا، لیکن اس کی قیمت زیادہ ہے۔ کافی دیر بعد پھر سے مردانہ آواز ابھری تو وہ مکرو پن سے مسکرا دی۔ جتنے مانگو گے اس سے زیادہ ملیں گے۔ اس نے فوراً حامی بھر لی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ اس لڑکی کی تصویر اور ایڈریس کے ساتھ پیسے بھیج دیں، آپ کا کام ہو جائے گا، اگلی طرف سے کہہ کر فون کاٹ دیا گیا تھا۔ اس نے فون کی اسکرین کو دیکھا اور مسکراہٹ دبائے اپنے سامان کی طرف آئی۔ اپنے بیگ میں سے اس نے نوٹوں کی گڈیاں نکال کر بیڈ پر پھینکی
اور روشانے کی تصویر ڈھونڈنے لگی۔ یہ فیملی فوٹو تھی جو اس نے کافی عرصے پہلے عمر کے موبائل سے نکالی تھی۔ فیملی فوٹو میں اس نے روشانے کو کراپ کیا اور پک سیو کر لی۔ اب تمہیں کون بچائے گا روشانے میڈم؟ معصوم روشانے کی تصویر دیکھتی وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی۔ اس نے روشانے کی تصویر کے ساتھ شیان کی تصویر بھی سینڈ کی اور سعادت ولا کی لوکیشن کے ساتھ ارد گرد کی لوکیشنز بھی سینڈ کر دی۔ یہ لڑکی کا شوہر ہے شیان، یہ ہمیشہ اپنے شوہر کے ساتھ ملے گی اور جب بھی دکھے اسے شوٹ کر دینا۔ اس نے میسج سینڈ کیا اور بیڈ پر موبائل پھینک کر فریش ہونے چلی گئی۔ شاید وہ یہ بات بھول گئی تھی کہ وہ روشانے کی ہم شکل تھی۔ وہ آج کل نہ چاہتے ہوئے بھی یہی رہ رہا تھا۔ اب اس کی نظریں اکثر شانزے کی تلاش میں بھٹکتی رہتی تھی۔ وہ اب اس سے اچھا برتاؤ رکھتا تھا لیکن آگے بڑھنے کی ہمت اس میں بالکل نہیں تھی۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ شانزے کو اپنا لے۔ اگر شانزے بھی اسے دھوکہ دے دیتی یا چھوڑ دیتی تو کیا ہوتا؟ وہ لان میں کرسی پر بیٹھا کافی سے لطف اندوز ہو رہا تھا جب بیرونی دروازے سے مان اندر آتا دکھائی دیا۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز یار! مان کو دیکھتے ہی شیراز اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے گلے سے لگ گیا۔ شیراز سے بغل گیر ہونے کے بعد مان بھی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ راستہ کیسے بٹا کہ آج تو؟ شیراز خفگی کا اظہار کر رہا تھا۔ تیری یاد آ رہی تھی اس لیے۔ مان مسکراہٹ دباتے چھیڑنے لگا۔ بس کر دے بیٹا، جانتا ہوں میں تجھے۔ شیراز نے اس کی کمر پر مکہ رسید کیا تو وہ چل کر رہ گیا۔ ابے شرم نہیں آتی تجھے؟ پولیس والے پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ جانتا ہے تجھے کیا سزا ملے گی؟ مان بچوں کی طرح منہ بسور کر بولا تو شیراز نے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال لیا۔ پولیس والا تو بعد میں ہے، پہلے تو میرا یار ہے، وہ محبت سے بولا تو مان نے سر خم کرنے کے انداز میں جھکا دیا۔ میں بعد کے سلسلے میں بتانے آیا تھا تجھے، اس کو میں سال کی سزا ہو گئی ہے۔ تمہارے ڈیڈ یعنی معراج انکل نے وکیلوں کے ذریعے اس سے بچانے کی کوشش کی تھی لیکن سب بیکار رہا۔ ہمارے پاس سارے ثبوت تھے۔ مجھے کیوں بتا رہا ہے تو؟ اس کی بات درمیان میں کاٹتے شیراز بول پڑا۔ کیونکہ تو اس کا بھائی ہے اس لیے، مان نے فوراً جواب دیا۔ بھائی سے پہلے وہ ایک مجرم ہے اور مجرم کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا کسی سے، وہ صرف مجرم ہوتا ہے۔ شیراز سرد لہجے میں کہتے اسے لاجواب کر گیا تھا۔ اس کی بات سن مان نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔ اکیلے اکیلے کافی پی رہا ہے، مجھے پوچھ بھی نہیں رہا۔ اس بار مان نے شیراز کی کمر پر مکہ رسید کیا تو وہ جیسے سوچوں کی دنیا سے باہر نکل آیا۔ ابے پولیس والے، تیرے ہاتھ ہے یا لوہا؟ وہ اپنی کمر سے ہلاتا مان کو گھورنے لگا تو مان کا ایک بلند قہقہا فضا میں گونجتا سنائی دیا۔ سکینہ! شیراز سکینہ کو آواز دے رہا تھا۔ سکینہ اس وقت کچن میں نہیں تھی اس لیے اس کی آواز نہیں سن سکی۔ کچن میں شانزے کھڑی رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ شیراز کی آواز دوبارہ اس کی سماعتوں تک پہنچی تو وہ اپنا دوپٹہ شانوں پر پھیلاتی لان کی طرف آ گئی۔ وہ سیاہ قمیض پر سرخ شلوار اور دوپٹہ پہنے ہوئی تھی۔ بال جوڑے میں مقید تھے جن میں سے لٹیں نکل پسینے کے باعث اس کے چہرے پر چپکی ہوئی تھی۔ جی؟ وہ شیراز کی طرف جا کے اس سے پوچھنے لگی جبکہ مان اس کو دیکھ کر مسحور رہ گیا۔ شیراز مان کو یوں شانزے کو تکتا دیکھ پتہ نہیں کیوں اب میں نے سکینہ کو بلایا تھا، تمہیں نہیں، وہ سرد لہجے میں گویا ہوا۔ جی؟ وہ سکینہ اپنے کمرے میں ہے تو میں آ گئی۔ شیراز کے ایک دم بگڑتے تاثرات دیکھ وہ تعجب سے کہنے لگی۔ ٹھیک ہے، جاؤ بھائی کے لیے کافی بنا کے لاؤ۔ وہ بھائی پر زور دیتا بولا تو شانزے سر اس بات میں ہلاتی خاموشی سے پلٹ گئی۔ اوئے تو نے بھائی کیوں بولا اس کو؟ مان کو شیراز کا اس خوبصورت لڑکی کے سامنے اسے بھائی بولنا سخت ناگوار گزرا تھا، کیونکہ جس طرح سے تو اسے دیکھ رہا تھا مجھے یہی مناسب لگا۔ شیراز نے منہ پر ہی بول دیا تھا جسے سن مان چیپ گیا۔ ویسے یہ اتنی خوبصورت لڑکی تیرے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ اب مان اصل مدعے پر آیا تھا۔ کزن ہے میری، پڑھائی کے سلسلے میں رکنے آئی ہوئی ہے۔ شیراز بڑی صفائی سے جھوٹ بول گیا۔ واہ یار، تو نے کبھی بتایا نہیں تیری اتنی خوبصورت کزن بھی ہے۔ مان تو جیسے اس پر فریفتہ ہو گیا تھا جو شیراز کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ سنگل ہے یا کہیں کوئی سین ہے اس کا؟ وہ اب شانزے میں کافی انٹرسٹ لے رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، شیراز نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں اندر جا کے خود پوچھ لوں؟ وہ جیسے شیراز سے اجازت لینے لگا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، شیراز نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ کیوں بھائی، کہیں تجھے تو پسند نہیں؟ وہ مان نے اس کے تاثرات سے بھانپ لیا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، شیراز چیپ گیا تھا۔ پکا بتا دے اگر ایسی کوئی بات ہے تو، ورنہ مجھے یہ لڑکی اچھی لگی ہے بہت۔ مان اب تجسس سے پوچھ رہا تھا لیکن شیراز نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر میری بات بڑھا دے یہاں پر۔ وہ خوش ہوتا شیراز کی منتیں کرنے لگا۔ ابھی اس کے لیے نہیں بلکہ مجھے سکینہ کے لیے لڑکا ڈھونڈنا ہے، اس کے لیے بات بڑھاؤں؟ شیراز اب اسے چھیڑنے لگا تھا۔ اب میں تیرے گھر کی ماسی سے شادی کروں؟ مان کی ہٹ گئی تھی۔ ماسی نہیں ہے وہ، بہنوں جیسی ہے میری، سمجھ آئی بات؟ اور دیکھنا اس کے بھی کتنے اچھے گھر میں شادی کروں گا۔ شیراز فوراً ہی غصے میں آ گیا تھا۔ ہاں بھائی شیراز، حاتم تائی ہمیں معاف کیجیے، آپ کا جتنا بڑا دل ہمارا نہیں۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتا بولا تو شیراز کا غصہ اور چھو ہو گیا۔
پتہ نہیں اسے آج کچھ زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ شان سے کافی بنا کے لان میں آئی تو ماں نے فوراً اٹھ کے اس کے ہاتھ سے کافی لے لی۔ تھینک یو سویٹ گرل، وہ محبت سے اس کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ کوئی بات نہیں، شان سے دھیرے سے جواب دیتی پلٹنے لگی تھی۔ رکے، ماں نے اسے آواز دے کر روکا تھا، جبکہ شیراز جلتے دل کے ساتھ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ جی بولیں، شان سے اس کی بات سن رک کے پوچھنے لگی۔ آپ ہمیں جوائن کیجئے نا، مجھے بہت اچھا لگے گا، ماں نے التجائیہ لہجے میں کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شیراز کے تھوڑے فاصلے پر کرسی کی سیٹ کے بیٹھ گئی۔ شیراز خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ماں نے باقاعدہ انٹرویو کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ شان سے وہ مختصر سا جواب دے کر چپ ہو گئی تھی۔ وقت اور حالات انسان کو کتنا بدل دیتے ہیں۔ ہوشیار اور شاطر سی شانزے کی ذات کتنی سادہ اور عاجز ہو گئی تھی، یہ اس بات کی زندہ مثال تھی۔ کیا کرتی ہیں آپ؟ وہ پھر سے سوال کرنے لگا۔ جی گھر میں ہوتی ہوں، وہ بچھا کے صرف اتنا بول سکی۔ آپ کا گھر کہاں ہے؟ یہ تو شیراز کا گھر ہے، تو آپ کا اصل گھر کہاں ہے؟ میرا کوئی گھر نہیں، مان کا پوچھا سوال پتہ نہیں کیوں اس کے دل پر اتنا لگا تھا کہ آنسوؤں کا گولا حلق میں اٹکنے لگا۔ اس نے نم لہجے میں جواب دیا اور اٹھ کر اندر کی طرف چل دی۔ اس کی حرکت پر جہاں ماں حیران رہ گیا تھا، وہیں شیراز کا دل بھی دکھ سا گیا تھا۔ اس کو کیا ہوا؟ ماں استجاب سے آنکھیں پھیلائے محو سوال تھا۔ اس نے زندگی میں کچھ ایسا وقت دیکھا ہے جس کے باعث وہ احساس سے محرومی کا شکار ہے۔ خیر مجھے آفس جانا ہے، تو چل رہا ہے ساتھ؟ شیراز نے جان بوجھ کر بات ٹال مٹول کر دی تھی۔ نہیں یار، مجھے 2 دن بعد واپس اسلام آباد جانا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں اس بار کوئی لڑکی پسند کر کے ہی جاؤں تاکہ میری ممی خوش ہو جائے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولتا شیراز کے کندھے پر ہاتھ رکھتا باہر کی طرف لپ گیا تھا۔ پیچھے شیراز خاموشی سے کھڑا اسے جاتا دیکھ رہا تھا اور اس کی بات میں جیسے اشارے کو سمجھ رہا تھا۔ تو کیا شان سے مان کو پسند آ گئی تھی؟ وہ اپنے دوست کے لیے اتنی قربانی تو دے سکتا تھا، اور ویسے بھی شان سے مان کے ساتھ بہت خوش رہے گی، اس نے جیسے خود کی ارادہ کر لیا تھا۔ لیکن اس کا دل بہت دکھ رہا تھا۔ کتنے سالوں سے شان اس کی آنکھوں کے سامنے تھی، اب وہ بھی چلی جانے والی تھی۔ اس کا پہلے سے سنسان گھر مزید سنسان ہونے والا تھا۔ وہ اپنے آنسو روکتا سر جھٹک کر اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اندر آ کے اس نے کچن میں جھانکا تو شان سے کام میں مصروف نظر آئی۔ وہ اس گھر کو بالکل اپنا گھر سمجھ کے رہتی تھی۔ یہ بات شیراز سے پوشیدہ نہیں تھی۔ وہ کبھی بھی شانزے کو اپنے دل کا حال سنانے کی ہمت نہیں کر پاتا، اس لیے بہتر یہی تھا کہ شانزے کی مان سے شادی ہو جائے۔ عارف کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا، جس کے بعد وہ اپنے گھر چلا گیا تھا۔ عرش بھی اس کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی تھی۔ شیان اور رشانے بھی اس سے ملنے گئے تھے، جس کے بعد انہیں شیراز اور شانزے کے یہاں آنے کا بھی پتہ چل گیا تھا۔ شانزے نے ان لوگوں کی مدد کی تھی، یہ سن کر ہی رشانے نے اسے دل سے معاف کر دیا تھا۔ کافی دیر رشانے اور شیان ان کے پاس بیٹھے ان دونوں سے باتیں کر رہے تھے۔ شیان چلو اب علیزے اٹھ جائے گی تو روئے گی، میں اسے سلا کے آئی تھی۔ کچھ وقت سے رکنے کے بعد رشانے نے شیان کو مخاطب کیا تو وہ بھی علیزے کی فکر کرتا فوراً اٹھ گیا۔ تھوڑی دیر اور رک جاتا یار، عارف شیان کو روکنے لگا تھا۔ میری جان میں دوبارہ آؤں گا، ویسے بھی ہمارا گھر کتنی دور ہے، پچھلی گلی میں تو ہے، ابھی جانا ضروری ہے نا۔ علیزے اٹھے گی تو رشانے کو ڈھونڈے گی، یہ بھی ہے میرا بھائی اب بچوں والا ہو گیا ہے۔ عارف نے اسے جانے کی اجازت دی تو رشانے عرش کے گلے مل کے شیان کے ہمراہ کے کمرے سے نکل گئی۔ وہ گھر جا کے فوراً اپنے کمرے میں گئی تھی تاکہ دیکھ سکے علیزے اٹھی یا نہیں۔ اس نے علیزے کے دونوں طرف تکیہ لگا دیے تھے تاکہ وہ گر نہ جائے۔ رشانے کے پیچھے شیان بھی کمرے میں آ گیا تھا۔ ابھی تک اٹھی نہیں علیزے؟ کب سے بھوکی سو رہی ہے؟ تم ایک کام کرو، اس کی فیڈر بناؤ، میں اسے اٹھاتا ہوں۔ وہ علیزے کے پاس بیٹھتا بولا تو رشانے اس بات میں سر ہلاتی اس کی فیڈر بنانے لگی۔ شیان نے علیزے کو اپنی گود میں اٹھایا اور اس کا ماتھا چوم لیا۔ بابا کی شہزادی بس بہت سو گئی ہے، چلو اب اٹھ جاؤ، بھوک نہیں لگی کیا؟ اس کا گال تھپک کر اسے اٹھانے لگا، مگر وہ بے خبر سو رہی تھی۔ رشانے کتنی پیاری ہے نا ہماری بیٹی، بالکل تمہاری طرح، وہ اس کو سینے سے لگاتا بولا تو رشانے محبت سے شیان کو دیکھنے لگی۔ علیزے کو سینے سے لگائے اسے اچانک اپنا بھائی یاد آ گیا تھا۔ بھلے وہ جیسا بھی تھا لیکن تھا تو اس کا بھائی، اس کے ساتھ اس نے پورا بچپن گزارا تھا۔ وہ بڑا بھائی تھا شیان کا۔ یہ دکھ شیان جہانگیر کا کم تھا کیا؟ وہ اپنی فیملی سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن سب نے ہی اس کو زخم دینے میں کوئی کمی نہیں رکھی تھی۔ اس کا ایک ہی بھائی تھا، وہ بھی ایسا نکلا تھا۔ خیر اب وہ اس دنیا میں نہیں تھا تو شیان کے دل میں بھی اس کے لیے کوئی برائی نہیں تھی۔ وہ علیزے کو بالکل شہزادیوں کی طرح پالنا چاہتا تھا۔ وہ لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ وہ علیزے کو اپنی اولاد سے بڑھ کر پیار کر کے یہ ثابت کر دینا چاہتا تھا کہ اس سے بھائی جیسا رشتہ بہت عزیز تھا۔ شیان یہ لو فیڈر۔ رشانے نے فیڈر اس کے ہاتھ میں تھمائی تو وہ علیزے کو اٹھانے لگا۔ بابا کی جان اٹھ جاؤ بیٹا۔ اس بار شیان کے بعد سر علیزے نے آنکھیں کھولی اور شیان کو دیکھ مسکرانے لگی۔ چلو فیڈر پی لو۔ شیان نے اسے بیڈ پر لٹایا اور اس کے منہ میں فیڈر لگا دی۔
علیزے کو فیڈر دینے کے بعد روشان نے زخم کی دوا اٹھا لائی تھی۔ شیان یہ لگواؤ، پھر مجھے تمہارے کپڑے پریس کرنے ہیں کل آفس جانے کے لیے۔ وہ اس کے سامنے آ بیٹھی تو شیان نے اپنی شرٹ کے برتن کھول دیے۔ وہ اس کے کندھے اور کمر پر دوا لگانے لگی۔ تھینک یو، وہ دوا لگا کے اپنی جگہ سے اٹھنے لگی تھی جب شیان نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے روک لیا تھا۔ کس لیے؟ وہ حیرت سے استفسار کرنے لگی۔ میری زندگی میں آنے کے لیے اور میرا اتنا خیال رکھنے کے لیے۔ اس کا ہاتھ اپنے لبوں تک لے جانے والا تھا جب روشانے نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاصل ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔